قسط نمبر 4 سسپینس اور جاسوسی دنیا کے دیوانوں کے لیے ایک لاجواب تحفہ۔ اس پلے لسٹ میں جاسوسی ڈائجسٹ کا وہ مشہور زمانہ جاسوسی سلسلہ مجاہد کی قسط نمبر 4 پیش کی جا رہی ہے، جس نے دہائیوں تک قارئین کے دلوں پر راج کیا۔ اس شاہکار سیریز کے خالق نامور مصنف علی یار خان ہیں، جنہوں نے حب الوطنی، مہم جوئی اور خطرناک مشنری کہانیوں کو ایک نئے رنگ میں پیش کیا۔ اگر آپ کو سرحد پار کے مشن، خفیہ ایجنٹس کی زندگی اور سسپینس سے بھرپور ایکشن پسند ہے تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ناشتہ لے آؤں؟ اس نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی اور وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ یورپ اور امریکہ میں عورت کو اس کے مقام سے اتنا گرا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حیثیت ہی بھول گئی ہے۔ وہ خود سے اجتناب کو اپنی توہین تصور کرتی ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ آدم کی آرزو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب مرد کی کارستانیاں ہیں۔ اس نے عورت کو ترقی کے خوبصورت نام کے سہارے اپنے لیے سہل الحصول بنا لیا ہے۔ لیکن عورت کہیں کی بھی ہو، اگر اسے اس کے وجود کی اہمیت کا احساس دلا دیا جائے تو بہرحال اسے ماضی یاد آ جاتا ہے، اپنا مقام بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کی دلکشی کا راز تو یہ ہے کہ وہ سہل الحصول نہ ہو، اس کے لیے جستجو کی جائے، اس کے لیے صحرا کی خاک چھانی جائے، جوئے شیر لائی جائے کہ یہی محبوب کا مقام ہے۔ ابھی ہم ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ مسٹر فورک تشریف لے آئے۔ اپنے فن کا یہ جادوگر اس وقت کل سے مختلف روپ میں تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی پیش کیا تھا۔ آپ بھی بس قیامت ہے مسٹر فورک، پینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں مسٹر فورک پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ میں ان کی تعریف کے لیے مناسب الفاظ نہیں پاتا۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔ ہاں، ایک گزارش ہے، اگر کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو مجھے میرا کام کرنے کی اجازت دی جائے، مسٹر فورک نے کہا۔ ضرور، ویسے آپ کا قرب ہمارے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے، پینی بولی، اور فورک نے اپنی زنبیل کھول لی۔ بریف کیس سے بہت سی چیزیں برآمد ہوئی تھیں اور اس کے بعد مسٹر فورک نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس موقع پر مجھے اپنے وطن کے وہ حجام یاد آ گئے تھے جو سڑکوں پر بیٹھ کر آدھ گھنٹوں میں آ کر حجامت کیا کرتے تھے۔ مسٹر فورک کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پینی خاموشی سے میرے چہرے کی مرمت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مسٹر فورک کے مشتاق ہاتھ تیزی سے پلاسٹک کے ٹکڑے ایک عجیب سے لوشن کے ساتھ میرے چہرے پر چپکاتے رہے، اور پھر انہوں نے لمبے لمبے بال میرے سر پر رکھے اور اس کے بعد سنتھو جیسی داڑھی چہرے پر فٹ کر دی۔ پھر انہوں نے پگڑی بھی خود ہی مہیا کی تھی۔ مسٹر فورک کی باریک بینی کا یہ عالم تھا کہ لوہے کا ایک پتلا سا کڑا بھی میری کلائی میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ براہ کرم آئینے میں دیکھ کر مجھے میری کسی خامی سے آگاہ کریں، انہوں نے کہا، لیکن میں نے پینی کی نگاہوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ مسٹر فورک کا فن مکمل ہے۔ بہرحال میں نے خود بھی آئینہ دیکھا اور پھر مجھے ورزش کرتا ہوا موٹا ہنسی یاد آ گیا۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی تھی۔ مسٹر علی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ بہت بہتر مسٹر فورک، میں نے جواب دیا، اور مسٹر فورک اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند ضروری کاموں میں مصروف ہوں آج، پھر کسی وقت ملاقات ہوگی، انہوں نے اپنا بیگ سنبھال کر کہا، اور پھر مجھ سے مصافحہ کر کے باہر نکل گئے۔ اس شخص کی جادوگری میں کچھ شک ہے؟ پینی نے مجھ سے پوچھا۔ بہت باکمال انسان ہے، میں نے اعتراف کیا۔ پینی مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی تو میں نے آئینے میں ایک بار پھر اپنا جائزہ لیا۔ میں واقعی بالکل ہی بدل گیا تھا۔ فورک نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا تھا، آنکھوں کے پپوٹے تک بھاری کر دیے تھے تاکہ آنکھوں کی بناوٹ بھی بدل جائے۔ اس طرح میری آنکھیں شرابیوں کی مانند ہو گئی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پینی واپس آئی۔ مسٹر ملر نے آپ کو طلب کیا ہے، اس نے بتایا، اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی کمرے میں مسٹر ملر کے سامنے موجود تھا جہاں میں نے پہلی بار ان سے ملاقات کی تھی۔ ملر نے سنجیدہ نگاہوں سے میرا جائزہ لیا اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلا کر بولا، میرا خیال ہے تمہارا میک اپ مکمل ترین ہے اور اس طرح تم طویل عرصے تک امریکن پولیس کی نگاہوں میں دھول جھونک سکتے ہو۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہی مسٹر فورک اپنے فن کے ماہر ہیں، میں نے مختصر کہا۔ یہ تمہارے کاغذات ہیں سردار وکرم سنگھ۔ تم ایک ہندوستانی کاروباری ہو جو پلاسٹک مولڈنگ مشینوں کی خریداری کے لیے یہاں آیا ہوا ہے اور سیاحت کر رہا ہے۔
ملر نے ایک چمڑے کا بریف کیس میری طرف بڑھا دیا۔ شکریہ مسٹر ملر، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اور یہ وہ تحریر ہے جو تمہارے دستخط کے ساتھ تیار کی گئی ہے۔ ملر نے ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی میری طرف بڑھا دی اور میرے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے وہ کاپی اٹھائی اور اسے پڑھنے لگا۔ پوری تحریر پڑھ کر میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ ملر نے میرے سینے پر واقعی ضرب لگائی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی بھی جرم کا اعتراف نامہ لکھ لے وہ میرے لیے حقیقت ہوگا، کیونکہ جو جرم میں امریکہ میں کر چکا ہوں اس کی سزا ہی ایسی ہوگی کہ مزید گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ لیکن عیار ملر نے مجھے ایسے جال میں پھانسا تھا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ تحریر ایک اعتراف نامہ تھا کہ حکومت پاکستان نے مجھے برکلے یونیورسٹی صرف اس لیے بھیجا تھا کہ میں امریکہ کے مختلف شہروں میں دہشت گردی پھیلاؤں اور وقتاً فوقتاً اپنے سفارت خانے سے ہدایات لینے پر ان لوگوں کو قتل کروں جن کے لیے اشارہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں 35 افراد کے نام بھی لکھے گئے تھے جو امریکہ کے مختلف شہروں میں مقیم تھے، جبکہ میں ان میں سے کسی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ جن لوگوں کے نام اس اعتراف نامے میں لکھے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ ان میں سے کچھ تجارت کرتے ہیں، کچھ ملازمتیں۔ کوئی نام فرضی یا جعلی نہیں ہے۔ دوسرے 3 کاغذ اس تحریر کی تصدیق کریں گے۔ میں انہیں کس طرح بروئے کار لاؤں گا یہ میرا کام ہے، تم بس اس کی اہمیت کو محسوس کر لو، ملر نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خدشات کی شدت کو بمشکل تمام ختم کیا اور پھر سرد لہجے میں بولا، کیا صرف $1,00,000 کے حصول کے لیے آپ نے مجھے اتنے خوفناک جال میں پھانسا ہے مسٹر ملر؟ یہ میرا اصول ہے، شکار کو اس قدر بے دست و پا کر دو کہ تمہارے اپنے بدن پر کوئی نشان نہ بنے۔ میں اس مقولے پر عمل کرتا ہوں۔ اگر تم اپنے ذرائع سے یہ ادائیگی کر سکتے تو مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن میں تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہوں اور تمہاری ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہوں۔ مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہوگا کہ ان ساری کوششوں کے بعد تم مجھے دھوکہ دے کر نکل جاؤ، اس لیے میں نے یہ مضبوط باندھ باندھے ہیں۔ میں ان سے کوئی اور مقصد حاصل نہیں کروں گا۔ جس وقت تم میرے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل کر کے مجھے میری مطلوبہ رقم مہیا کر دو گے، میں یہ تمام کاغذات تمہارے سپرد کر دوں گا۔ ملر نے جواب دیا، تم نے بہت گہری سازش کی ہے مسٹر ملر۔ میری ذات کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس تحریر میں تم نے پورے ملک کو ملوث کر کے کوئی اچھا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ یہ اعتراف نامہ صرف میری ذات تک تو ایک حیثیت رکھتا ہے، مگر ایسے کاغذات کی بنیادوں کی سطح پر کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بہرحال میں اس زخم کو نہیں بھول سکوں گا۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، لیکن کوئی کسی طور مجھے غدار وطن سمجھے یہ تصور ہی میرے لیے بے حد اذیتناک ہے۔ میں جانتا ہوں مسٹر علی، تم بے فکر رہو، میں اس تحریر سے صرف تمہاری حد تک فائدہ اٹھاؤں گا۔ رہی حکومت کی سطح پر اس کے بے اثر ہونے کی بات، تو مجھے یقین ہے کہ تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کاغذ کو حکومت کی سطح تک کس طرح لایا جا سکتا ہے۔ بات صرف تمہارے ٹھیک رہنے کی ہے۔ میں اب تمہیں آزادی دے رہا ہوں، تم ہالی ووڈ اور اس کے اطراف میں جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ میرے آدمی صرف تمہاری حفاظت کریں گے، تم پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ پھر جب بھی تمہیں استعمال کرنا ہوگا اسی وقت اطلاع تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ کیا آپ مجھ سے کوئی بہت خطرناک کام کرانا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا فیصلہ میں ابھی نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کاغذ کی تفصیلات کسی کو نہیں بتاؤ گے، ملر نے بے رحمی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم جا سکتے ہو مسٹر علی۔ وہ میرے نزدیک سے گزر کر باہر چلا گیا۔ بے حد خود اعتماد شخص تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی یہ خود اعتمادی بے سبب نہیں ہے۔ میں بھی کمرے سے نکل آیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس عمارت سے بھی اب واقفیت ہوتی جا رہی تھی۔ ملر نے جو داؤ کھیلا تھا اس نے کئی گھنٹے مجھے سخت پریشان رکھا۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں واقعی چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ بات اگر اس حد تک نہ ہوتی تو شاید مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن تب میں نے سوچا کہ میں کروڑوں انسانوں کے ملک کا ایک ادنا سا انسان ہوں۔ ایک شخص کسی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری حکومت تو صورتحال سے واقف ہو ہی جائے گی۔ اس کے علاوہ گزرنے والے وقت کے ساتھ میں بھی کوشش کروں گا کہ ملر اس دستاویز سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے۔ اب میں اتنا حقیر بھی نہیں ہوں۔ دوسری بات اس جرم کی ہے جو ملر مجھ سے کرائے گا۔ اگر وہ کوئی عام سی بات ہوئی تو ٹھیک ہے، زندگی بچانے کے لیے ایک کوشش یہ بھی صحیح۔ پینی میری ہمدرد تھی۔ اس نے میرے موقف کو دل سے مان لیا تھا اور اب اس کے انداز میں کوئی لرزش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ملر تو جیسے مجھے بھول ہی گیا تھا۔ پینی کے ساتھ میں نے حسین ترین مقامات کی سیر کی اور پورا ہالی ووڈ دیکھ ڈالا۔ تب ایک شام پینی نے کہا، کیا خیال ہے علی،
لوس اینجلس چلا جائے؟ کیا تم اس سے قبل اس شہر کو دیکھ چکے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تو بس طے ہے، کل لاس اینجلس چلیں گے۔ ویسے میں تمہیں بتا دوں، یہ بات مجھ سے مسٹر ملر نے کہی تھی۔ اوہ، میں نے پینی کو بغور دیکھا۔ کیا اس نے کسی پروگرام کے تحت یہ بات کہی ہے؟ یقین کرو میں نہیں جانتی۔ اس کے پروگرام کسی دوسرے کو کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ عجیب سا انسان ہے، پینی نے جواب دیا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ گی پینی؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور پینی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، اگر تمہیں میری زندگی عزیز ہے تو اس بارے میں کبھی کچھ نہ پوچھنا۔ یقین کرو، اس کے خلاف کچھ کہہ کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ ٹھیک ہے پینی، اپنی ذات کے لیے میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالوں گا، میں نے کہا، اور خود کو نفرین کرنے لگا کہ میری بزدلی اب ایسے معمولی سہارے تلاش کرنے لگی ہے۔ خیریت، کیا میں سردار جی کے حلیے میں کارٹون نظر آ رہا ہوں؟ میں نے پینی کو مسکراتے دیکھ کر پوچھا۔ او نہیں، بلکہ یقین کرو علی کہ تم اپنے بلند و بالا قد اور شاندار صحت کی وجہ سے بے حد پرکشش نظر آ رہے ہو، پینی نے جواب دیا۔ اس کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ رات ہوئی تو پورا لاس اینجلس جگمگا اٹھا۔ روشنیوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ پینی میری خشک طبیعت کی وجہ سے کچھ بور نظر آ رہی تھی۔ پھر ہم ڈنر کے لیے نیچے آ گئے۔ پہلی منزل پر شاندار ڈائننگ ہال تھا جو اس وقت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہاں ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ موجود تھے، جس سے لاس اینجلس کی نئی حیثیت ابھرتی تھی۔ سیاہ فام نیگرو، میکسیکن، جاپانی اور ہسپانوی باشندوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ہماری رہنمائی ایک گوشے کی جانب کر دی گئی اور ہم دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے ویٹر کو چیری شیک کا آرڈر دے دیا۔ پینی کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بلند قد و قامت کی خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ ساری باندھے ہوئے تھی۔ خد و خال میں خالص نسوانیت کے بجائے کسی قدر اکھڑ پن تھا، پھر بھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں بے حد پرکشش تھیں۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں سردار جی؟ اس نے شستہ اردو زبان میں پوچھا، اور میں چونک پڑا۔ اپنے لہجے سے وہ سکھ معلوم ہوتی تھی۔ یہ ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ اگرچہ میں بھی شستہ پنجابی بول سکتا ہوں، لیکن وہ ایک خاص بات جو سکھوں کی پنجابی میں ہوتی ہے میری زبان میں نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کر کے اپنی حد تک خالص زبان میں اسے بیٹھنے کی پیشکش کی، جس کے جواب میں وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ آنکھیں ترس گئیں اپنے کسی آدمی کو دیکھنے کے لیے۔ کیا لاس اینجلس میں خالصے نہیں آتے اور ان کے یہاں نہ آنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرے خیال میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن تم یہاں کب سے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ 1 ہفتے سے، نیو یارک سے آئی ہوں، مگر یہاں تو بور ہو گئی ہوں۔ تنہا آئی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، مجھ سے یہ حماقت ہوئی۔ کرن سنگھ میرے ساتھ آنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے لفٹ ہی نہیں دی۔ کزن ہے میرا، مگر خالصوں میں ایسے بزدل جوان کم ہی نظر آتے ہیں، مرد ہی نہیں لگتا، اسی لیے میں اسے گھاس نہیں ڈالتی۔ یہ کون ہے؟ سکھ لڑکی نے بڑی بے تکلفی سے پینی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری دوست پینی ہے، میں نے تعارف کرایا۔ شکل سے ہی پینی لگتی ہے، مگر سردار جی، کیا تجھے پورے لاس اینجلس میں ایک یہی ملی تھی؟ اس نے ناک سکیڑ کر کہا، اور میں بوکھلا کر پینی کو دیکھنے لگا۔ لیکن اس بات سے ذرا سکون ہوا کہ محترمہ نے یہ بات بھی پنجابی میں کہی تھی۔ ان خاتون کا انداز بھی عجیب تھا، یوں لگتا تھا جیسے میرے چہرے پر داڑھی اور سر پر پگڑی دیکھتے ہی میرے سارے حقوق ان کے نام محفوظ ہو گئے ہوں۔ کیا میں آپ لوگوں کا تعارف کراؤں؟ میں نے پوچھا۔ رہنے دے، بس رہنے دے، بھگا دے سرداریاؤں سے یہاں سے، مجھے تو شکل سے ہی یہ الگ لگ رہی ہے، یہ چلی جائے گی تو باتیں کریں گے، بے تکلف خاتون نے کہا۔ پینی عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
نہ جانے اس کے تاثرات کیا تھے، لیکن اجنبی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے ایک اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ ہم دونوں زبان کے رشتے سے ہی صحیح ایک دوسرے کے قریب ضرور ہیں۔ دفتن اس نے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا، علی، اگر تم محسوس نہ کرو تو میں اٹھ جاؤں، مجھے میرا ایک شناس نظر آ گیا ہے۔ ضرور، میں نے کسی قدر بوکھلاتے ہوئے انداز میں کہا، یوں لگتا تھا جیسے پینی نے ساری باتیں سمجھ لی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد نووارد خاتون نے اس طرح ہاتھ جھاڑے جیسے انہوں نے پینی کو اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ اچھا ہوا اسے شناس نظر آ گیا۔ ہاں، نام کیا ہے تیرا سردار جی؟ سرجیت سنگھ، میں نے جلدی سے کہا۔ میرا نام رجنی کور ہے، نیو یارک میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہوں، امریکہ کی ساری ریاستیں دیکھ رہی ہوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ سکھ لڑکی نہایت بے تکلفی پر اتر آئی تھی۔ پڑھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں؟ لڑکی نے خود ہی کہا۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اور عیش کرنے اتنی دور آتا ہے؟ پہلے تعلیم مکمل کر لے مردے، اسا تیرا پیو تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان چکروں میں پڑا تو برباد ہو جائے گا۔ کڑیاں ضرور ہونی، پر صورت سے معلوم لگتا ہے۔ ٹھیک کہتی ہو رجنی کور، لیکن میں ایک کام سے یہاں آیا تھا، عیش کرنے نہیں، میں نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا۔ کام سے آیا تھا لیکن لڑکی کے ساتھ؟ سرجیت سنگھ، اپنی کور نے بڑی دنیا دیکھی ہے، میری مان تو اب بھی سمجھ جا، ابھی سے سنبھل جائے گا، ورنہ پھر رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ رجنی کور عجیب عورت تھی، خود تو اتنی بے باک اور آزاد فطرت کی مالک تھی، اور مجھے اس طرح نصیحتیں کر رہی تھی جیسے میری نانی ہو۔ رقص کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو میں نے اسے رقص کی پیشکش کی۔ بیٹھ جا، کل نہیں ملوں گی تجھ سے، خالصہ ہو کر ان لوگوں کی طرح کمر مٹکانے گا، شرم نہیں آتی تجھے؟ آج میری خاطر رہنے دے، کل ناچ لینا دل بھر کے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، یکایک وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی تھی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ عجیب بے نیاز فطرت کی مالک تھی، اس کی باتیں بڑی اکھڑ اور صاف ستھری تھیں۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ اٹھ گئی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ کہاں جاؤ گی رجنی کور؟ میں چھوڑا ہوں؟ جا، وہ چھپکلی طرح انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے رجنی، میں نے پہلے بھی تم سے یہ بات کہی ہے۔ یقین نہیں آتا، پر تو کہتا ہے تو چپ ہوتی ہوں۔ بس جا، آرام کر، واہے گرو تجھے کامیاب کرے۔ رجنی کے لہجے میں خلوص تھا۔ کل آؤ گی رجنی؟ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ نہیں، کل میں سان فرانسسکو جا رہی ہوں، وہاں سے سانی ناز جاؤں گی، چہرہ بوؤں کا کھیل دیکھنے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ میں واقعی فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ کس قسم کی عورت یا لڑکی ہے۔ ممکن ہے وہ پینی کو دیکھ کر محتاط ہو گئی ہو اور اس لیے واپس چلی گئی ہو، لیکن جو گفتگو اس نے کی تھی اس میں ایک اپنائیت، ایک بڑاپن تو ضرور تھا، کوئی گھٹیا بات نہیں تھی۔ پھر مجھے پینی یاد آئی اور میں دل ہی دل میں خود پر ہنسنے لگا۔ ایک طرف میری زندگی موت کے بے رحم ہاتھوں کی زد میں تھی اور دوسری طرف یہ سارے ہنگامے۔ ایک بار تو دل چاہا کہ تمام اخلاقی بندھنوں کو توڑ کر اس بیرا روی کو اپنا لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر زندگی مختصر ہی رہ گئی ہے تو آخری وقت میں یہ گناہ کیوں کیا جائے؟ پینی بھی چلتی گئی تھی، ممکن ہے وہ گہری نیند سو رہی ہو۔ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا اور پینی کا بستر بے شکن تھا، گویا وہ ابھی تک تفریحات میں مشغول ہے۔ جہنم میں جائے، میری کون لگتی ہے۔ میں نے لباس تبدیل کر کے بستر سنبھال لیا۔ دیر تک خیالات کے ہجوم میں گھرا رہا اور پھر دروازہ بند کیے بغیر سو گیا تاکہ پینی کی آمد سے آنکھ نہ کھلے۔ صبح جلتی آنکھ کھل گئی، 6:45 بجے تھے۔ بے اختیار پینی کے بستر پر نگاہ جا پڑی۔ بستر خالی اور شکنوں سے بے نیاز تھا۔ پینی ساری رات نہیں آئی؟ میں نے تعجب سے سوچا۔ ایک لمحے کے لیے تشویش کے آثار ذہن میں ابھرے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے ان سارے خیالات پر لعنت بھیج دی اور اٹھ کر غسل خانے چلا گیا۔ خوب دیر تک نہایا اور جب باہر نکلا تو پینی ایک آرام کرسی پر دراز اخبار دیکھتی نظر آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر اس کی متلاشی نگاہیں میرے عقب میں کسی کو تلاش کرنے لگیں۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صبح بخیر مسٹر وکرم سنگھ۔ یہ دونوں لفظ اس نے چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ صبح بخیر مس پینی۔ میں بھی خلوص سے مسکرا دیا۔ میں نے سوچا ناشتہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی کروں، کم از کم وہ خاتون اتنی بد اخلاق تو نہ ہوں گی کہ مجھے ناشتے کی اجازت نہ دیں۔ تم رات کو کہاں رہیں پینی؟ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہم لوگ خود کو ایک دوسرے کے اچھے دوستوں میں شمار کرنے لگے ہیں۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے میرا فرض تھا کہ میں تمہیں کمرے میں تنہائی مہیا کروں مسٹر وکرم سنگھ،
اور پھر یوں بھی بعض نگاہوں میں میرے لیے وہ جذبات موجود ہیں جو تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے، پینی نے کہا۔ اوہ سوری، مجھے یہ ذاتی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ناشتے کے لیے ویٹر کو بلا لیں۔ میرا خیال ہے رات کو تم نے بھی ڈنر نہیں کیا ہے، میں نے کہا۔ نہیں، میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈنر کر لیا تھا، پینی بولی۔ پھر اس نے بیل بجا دی اور ہم ویٹر کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کی دوست کیا پسند کریں گی، ان سے بھی پوچھ لیں، پینی طنزیہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب ہے، میں نے تعجب سے پوچھا۔ اگر تم رجنی کور کی بات کر رہی ہو تو وہ صرف ایک پرتپاک لڑکی تھی جو مجھے اپنا ہم وطن اور ہم مذہب سمجھ کر میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ رقص کرنا بھی پسند نہیں کیا اور ایک بزرگ کے انداز میں مجھے تعلیم مکمل کرنے کی ہدایت کرتی رہی، کیونکہ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور پھر وہ مجھے نصیحتیں کرتی ہوئی چلی گئی، اور بس۔ اس سے پہلے کبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مشرقی لڑکیاں اس طرح زندگی نہیں گزارتیں۔ آخر میں میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پینی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں سخت شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تنی دیر میں ویٹر آ گیا اور میں نے اسے ناشتے کی تفصیل نوٹ کرانے لگا۔ ویٹر چلا گیا۔ پینی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے ٹپک پڑے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے واقعی افسوس ہے پینی، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط نہیں ہے، میں نے کسی قدر شرمندہ سے انداز میں کہا۔ مجھے خود پر شرمندگی ہے، واقعی میرا کردار گھنونا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں مسٹر علی کہ میں اب خود کو سنبھال لوں گی۔ برائی کے راستوں سے دور ہٹنے کے لیے تم میرے لیے مشعل راہ بن جاؤ گے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، برائے کرم خاموش ہو جاؤ، تمہارے رونے سے مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ پینی نے آنسو خشک کر لیے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے پوچھا، اب کیا پروگرام ہے پینی؟ فی الوقت تو کچھ نہیں، ہمیں مسٹر ملر کی جانب سے ہدایات ملیں گی، اس نے جواب دیا۔ اس وقت تک تم مجھے لاس اینجلس کی سیر کراؤں، میں اس حسین شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پینی نے گردن ہلا دی۔ اس گفتگو کے بعد اس نے ابھی تک مجھ سے نگاہیں نہیں ملائی تھیں، اور میرے اس عقیدے کو تقویت مل رہی تھی کہ انسان فطری طور پر برا نہیں ہوتا، حالات اور معاشرہ اس کی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے۔ دن کے 11 بجے ہم لاس اینجلس کی سڑکوں پر نکل آئے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ میرے دیس میں اس موسم کو اشکوں کا موسم کہا جاتا ہے، دلوں میں ہلچل کا موسم شمار ہوتا ہے۔ دوشیزاؤں کے رنگ برنگے لباس، درختوں میں پڑے ہوئے جھولے اور ان کی لمبی لمبی پینگیں، اور پھر شاخوں پر کوئل کی کو، یہ بڑا عجیب سا موسم ہوتا ہے، لیکن اہل امریکہ اس حسن سے ناواقف ہیں۔ وہ چمکتے سورج کے طلبگار رہتے ہیں۔ لاس اینجلس کا شمار امریکہ کے صفِ اول کے چند صنعتی شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کا نواحی علاقہ زراعت اور مویشیوں کے لحاظ سے انتہائی زرخیز اور قیمتی ہے۔ ہوائی جہازوں اور موٹروں کے لاتعداد کارخانے یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی خصوصی صنعت خام سیلولائڈ فلموں کی تیاری ہے۔ جس طرح سان فرانسسکو میں چین کے باہر چین کے باشندوں کی سب سے بڑی آبادی موجود ہے، اسی طرح لاس اینجلس میں میکسیکو سے باہر میکسیکو کے باشندوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ طرز تعمیر میں تنوع ہے، یہاں گنبددار مکانات بھی ہیں اور بھورے پتھروں کے رنگین شیشوں والے مکانات کی بھی کثرت ہے۔ جدید ترین عمارتیں بھی ہیں جن کی بلندیاں آسمان کو چھوتی نظر آتی ہیں۔ پلازا علاقہ شہر کے قلب میں شمار ہوتا ہے اور یہ جگہ پبلک جلسوں کے لیے مشہور ہے۔ آکسوریا اسٹریٹ پر لکڑی کی ایک صلیب 1881 کے کسی واقعے کی یادگار کی شکل میں موجود ہے۔ اس سڑک پر بیش قیمت دکانیں بکھری ہوئی ہیں، خوبصورت ریستوراں ہیں جہاں لکڑی اور کاغذ کی بنی ہوئی خوبصورت لالٹینیں لٹکی ہوئی ہیں۔ رات گئے اس علاقے کی رونق شباب پر ہوتی ہے۔ گانگ چیو کا چینی مندر، جاپانی تھیٹر اور پھر گراؤنڈ ایونیو، یہ خوبصورت پبلک لائبریری، یہ تمام چیزیں لاس اینجلس کو خوابوں کا شہر بناتی ہیں۔ پینی کی مٹھی سی بیل کار میں بیٹھ کر میں نے لاس اینجلس کے بے شمار حسین مقامات دیکھ ڈالے۔ طبیعت پر بڑی فرحت طاری ہو گئی۔ پورا دن باہر گزارنے کے بعد ہم ہوٹل واپس پہنچے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک ویٹر نے ایک خوبصورت لفافہ ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کے لیے ایک پیغام ہے جناب، اس نے ادب سے کہا۔ لفافے پر ہوٹل کا نام درج تھا اور اندر ایک کاغذ موجود تھا جس پر لکھا تھا،
पेनी, जिस वक्त भी वापस आओ इस फोन पर रंग कर लो। मिलर। पूरे दिन के खुशगवार तासुर को इस पैगाम ने ज़ाइल कर दिया। पेनी ने एक निगाह मुझे देखा और मैंने गर्दन हिला दी। तब वो फोन की तरफ बढ़ गई और फिर उसने नोटशुदा नंबर डायल करके रिसीवर कान से लगा लिया। चंद ही लम्हात में दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। मिस्टर मिलर से बात करना चाहती हूं, मेरा नाम पेनी है। मिलर बोल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आई। आपने फोन करने का हुक्म दिया था मिस्टर मिलर। हां। हमारे दोस्त का क्या हाल है? वो करम सिंह मेरे पास मौजूद हैं। तुम्हारा काम यह है पेनी कि करम सिंह को क्राइमर स्ट्रीट के बंगला नंबर 6.5 में पहुंचा दो, जहां चंद लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उनका बकिया काम उन्हें वहीं समझा दिया जाएगा, मिलर ने कहा। बहुत बेहतर जनाब। क्या मैं वहां तक उनकी वापसी का इंतजार करूं? पेनी ने पूछा। नहीं, वो रात को वापस नहीं आएंगे। तुम होटल में उनका इंतजार कर सकती हो, मिलर ने जवाब दिया। क्या इस प्रोग्राम के बारे में उनसे मालूम कर लूं? कोई हरज नहीं है, मिलर की आवाज उभरी। पेनी ने माथे पर हाथ रखकर मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे मौका ना दिया। ठीक है पेनी, ये मेरा फर्ज है जो वादे के मुताबिक मुझे पूरा करना है। मैं मिस्टर मिलर की आवाज सुन चुका हूं, मैंने कहा और पेनी ने गर्दन हिला दी। विक्रम सिंह तैयार है मिस्टर मिलर। मैं उन्हें किस वक्त वहां पहुंचा दूं? ठीक 10 बजे, जवाब मिला। बेहतर है, मैं हुक्म की तामील करूंगी। उसने फोन रख दिया और फिर मुझे देखने लगी। कुछ पता नहीं मिस्टर मिलर, आज ही तुमसे वो काम ले लें जिसकी तुम्हारे और उनके दरमियान बात हुई है, वो बोली। मुमकिन है, मैंने मुख्तसर कहा। इसके बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम होगा मिस्टर अली? ये हालात की नौइयत पर मुनहसिर है पेनी। मिलर ने मुझसे कहा है कि इस काम की तकमील के बाद वो मुझे अमेरिका से निकलने में मदद देगा। अमेरिका में मेरी जिंदगी को सख्त खतरा लाहिक है। अमेरिकी पुलिस बालाखिर मेरा खोज निकाल लेगी। मैं यहां से निकल जाना चाहता हूं। खुदा तुम्हें कामयाब करे, पेनी ने अजीब अंदाज में कहा और फिर वो किसी सोच में डूब गई। 9:30 बजे मैं पेनी के साथ बाहर निकल आया। पेनी खामोश थी। वो रास्तों से बखूबी वाकिफ मालूम होती थी। चुनाचे बगैर किसी दिक्कत के वो मतलूबा जगह पर पहुंच गई और फिर एक खूबसूरत बंगले के सामने कार रोक दी। यही बंगला नंबर 6.5 है, वो आहिस्ता से बोली। दरवाजे पर कोई नहीं नजर आ रहा है, क्या मैं बिला झिझक इसमें दाखिल हो जाऊं? मैंने पूछा और पेनी अंदर झांकने लगी। इस सिलसिले में कोई वाज़े हिदायत न मिलने से यही अंदाज़ा होता है कि वैसे अंदर पोर्च में कारें मौजूद हैं, पेनी ने बताया। ठीक है, मैंने शाने सुकेड़ते हुए कहा। मिस्टर अली, पेनी आहिस्ता से बोली, मैं इस वक्त तक होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे। आप वहां से फारिग होकर सीधे होटल वापस आएं। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। अजीब फरमाइश थी। पेनी की ये हिदायत मोहब्बत आमीज़ थी, लेकिन मैं किसी कीमत पर उसे कबूल नहीं कर सकता था। मैं इमारत के गेट में दाखिल हो गया और फिर चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अंदर से एक कदावर शख्स निकल आया। उसके बदन पर स्लीपिंग गाउन था। उसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन चेहरे और जिस्म की बनावट से काफ़ी सेहतमंद नजर आता था। उसने खफीफ से अंदाज में गर्दन हिलाई और सवालिया अंदाज में बोला, विक्रम सिंह? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। तब उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। इमारत खासी दलकश और कीमती सामान से सजी हुई थी। जिस राहदारी से गुजरकर हम एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुके थे, उसमें कीमती कालीन बिछा हुआ था। उस शख्स ने दरवाज़ा खोला। अंदर तेज रोशनी थी और एक मेज़ के पीछे चंद अफराद नजर आ रहे थे। सामने की सिमत में भी कई कुर्सियां पड़ी हुई थीं। स्लीपिंग गाउन में मलबूस शख्स ने मेरे लिए कुर्सी सरका दी और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। फिर वो एक दीवार की तरफ बढ़ा और उसने दीवार पर लगा हुआ सुर्ख बटन दबा दिया। दफअतन मेरे बदन को एक झटका सा लगा और फिर यूं महसूस हुआ जैसे बदन फट जाएगा। ऐसा कर्ब, ऐसी अजियत हो रही थी कि दिमाग माऊफ होने लगा था। मैंने बौखलाकर उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैरों में जान ही कहाँ थी। स्लीपिंग गाउन वाले ने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने और मेरे नज़दीक आकर मेरा लिबास टटोलने लगा। गालिबन उसे किसी हथियार की तलाश थी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मेरे पास कहाँ से आती। जो कुछ मेरे लिबास से बरामद हुआ, उसने निकालकर सामने रख दिया और फिर दीवार के करीब पहुंचकर सुर्ख बटन ऑफ कर दिया। मुसलसल कर्ब की वो कैफियत ख़त्म हो गई थी।
لیکن اس طرح کہ میں اپنی مرضی سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صرف چند لمحات میں میری کیفیت برسوں کے بیمار کی سی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسی وقت دروازے سے 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک ملر تھا۔ ملر نے اندر داخل ہو کر گردن خم کی اور پھر میز پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو مخاطب کر کے بولا، میرا اپنا کام ختم کر چکا ہے جناب۔ اس کی اصل شکل ملر ہے، جھریاں پڑے ہوئے چہرے والے ایک شخص نے کھردری آواز میں کہا۔ ضرور۔ ملر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی اور وہ اطمینان سے میرے پاس پہنچ گیا۔ پہلے اس نے میری پگڑی اتاری، اس کے بعد سر اور داڑھی کے بال نوچ کر پھینک دیے۔ اس کے بعد اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اس کے مایا سے میرے چہرے کو صاف کرنے لگا۔ میرے اعضاء میرے قابو میں نہیں تھے۔ میں ہاتھ اٹھا کر اس منحوس شخص کا گریبان بھی نہیں پکڑ سکتا تھا، بس دانت پیس کر رہ گیا۔ ملر نے میرے چہرے سے پلاسٹک کے ٹکڑے بھی اتار دیے اور پھر میری اصل شکل نمایاں ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز روشنی میرے چہرے پر پڑی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ روشنی چند ساتھ میرے چہرے پر مرکوز رہی اور پھر ختم ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آئی تھی۔ اب نظروں کے سامنے سیاہ دائرے رقص کر رہے تھے۔ شکریہ مسٹر ملر، ہمیں اطمینان ہے۔ بوڑھے شخص کی آواز ابھری۔ مجھے بھی اطمینان ہونا چاہیے، ملر مسکرا کر بولا۔ اوہ ضرور۔ بوڑھے نے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس نکال کر ملر کے سامنے رکھ دیا۔ رقم گن لو۔ میں معزز لوگوں کی توہین کا باعث نہیں بن سکتا، البتہ میری طرف سے ایک حقیر سی رقم قبول کی جائے۔ ملر نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ یہ کسی سلسلے میں ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ عظیم تحریک کی بقا کے لیے حقیر سا نذرانہ، کیونکہ میں بھی نسلاً یہودی ہوں، ملر نے جواب دیا۔ آفرین آفرین، اس طرح تو اس دشمن دین کی گرفتاری تم پر فرض بھی تھی ملر، بوڑھے آدمی نے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر ملر، ہمیں اطمینان ہے، بوڑھے شخص کی آواز ابھری۔ مجھے بھی اطمینان ہونا چاہیے، ملر مسکرا کر بولا۔ او ضرور۔ بوڑھے نے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا اور سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس نکال کر ملر کے سامنے رکھ دیا۔ رقم گن لو۔ میں معزز لوگوں کی توہین کا باعث نہیں بن سکتا، البتہ میری طرف سے ایک حقیر سی رقم قبول کی جائے۔ ملر نے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ یہ کسی سلسلے میں ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ عظیم تحریک کی بقا کے لیے حقیر سا نذرانہ، کیونکہ میں بھی نسلاً یہودی ہوں، ملر نے جواب دیا۔ آفرین آفرین، اس طرح تو اس دشمن دین کی گرفتاری تم پر فرض بھی تھی ملر، بوڑھے آدمی نے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مسٹر علی کی حفاظت کا معقول انتظام بھی کیا تھا، کیونکہ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ اگر میری تہوین میں یہ پولیس کے ہاتھ لگ جاتے تو مجھے بھی ان کی معاونت کے جرم میں گرفتار کیا جاتا۔ گویا میں نے محنت کی اور محنت کا معاوضہ ضروری ہوتا ہے، ملر نے جواب دیا، اور بوڑھے آدمی نے اطمینان بخش انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارا کاروبار ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ ایک بار پھر تمہارا شکریہ، بوڑھے آدمی نے کہا، اور ملر باہر نکل گیا۔ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ ملر نے کتنی بڑی دغا کی تھی مجھ سے، لیکن یہ اس لیے عام سی بات تھی کہ اس کا تعلق یہودی قوم سے تھا۔ میں جرائم کی زندگی کا انسان نہیں تھا، اس لیے دھوکے کا شکار ہو گیا۔ اس زندگی میں آنے کے بعد مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ کسی پر اعتماد کر کے خود کو بے بس کر لینا شرمندگی کی بات ہے۔ مجھے پہلا موقع ملتے ہی کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا۔ یہ اندازہ لگانا ایسا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تمام افراد دھیمی آواز میں گفتگو کرتے رہے، غالباً میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوں گے، اور پھر ان میں سے ایک نے کسی کو آواز دی۔ اس بار اس طویل کمرے کے عقبی دروازے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ نہایت بدحیت شخص تھا۔ گوشت کے تودے اس کے جسم پر جمے ہوئے تھے، ناک چپٹی تھی اور آنکھیں بے حد چھوٹی تھیں۔ صاف زرد رنگ کی وجہ سے اسے چینی کہا جا سکتا تھا۔ اس کے بدن کا لباس بھی ڈھیلا ڈھالا تھا اور پیشانی پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اندر آ کر وہ رکوع کے انداز میں جھکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوشویا، اسے لے جاؤ اور رات کو اپنی تحویل میں رکھو،
خطرناک آدمی ہے، اس لیے خیال رکھنا، بوڑھے نے کہا۔ چینی نے گردن جھکائی اور میری طرف بڑھا، اور پھر اس نے میرا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ سخت کوشش کے بعد میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل میں نے ایسی بے بسی کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں چل نہیں پاؤں گا، اور پھر چینی نے نہایت حقارت سے مجھے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا اور اسی دروازے میں داخل ہو گیا جہاں سے وہ نکل کر آیا تھا۔ یہ بھی ایک روشن راہداری تھی اور آگے جا کر گھوم گئی تھی۔ چینی مجھے لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں صرف ایک مسہری پڑی ہوئی تھی۔ چینی نے مجھے اس مسہری پر اچھال دیا اور نرم گدے پر میں نے کئی جھٹکے کھائے۔ خیال ہے کہ میں باہر موجود ہوں، اس لیے فرار کی کوشش نہ کرنا، چینی نے صاف انگریزی میں کہا۔ اس کی آواز اس کے تن و توش کی بنسبت بہت باریک تھی۔ دوسری بات جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ گوشت کی چٹان ہونے کے باوجود وہ بے حد پھرتیلا تھا۔ پھر وہ باہر نکل گیا اور میں مسہری پر پڑا اپنے بدن کے دوران خون کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پورے بدن میں اب بھی سنسنی تھی جو آہستہ آہستہ زائل ہوتے جا رہی تھی۔ ان غیر متوقع واقعات نے میرے ذہن کو غصے سے تاریک کر دیا تھا، لیکن جوں جوں حواس بحال ہو رہے تھے میں اس صورتحال پر غور کرنے کے قابل ہوتا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ٹھیک ہی کیا، میں ان کا دشمن ہوں اور دشمن کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا سکتا ہے، پھر غصہ کیسا؟ ملر بھی کوئی شریف انسان نہیں تھا۔ جرائم پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہودی بھی تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ رہ گئی پینے کی بات، تو وہ لڑکی ان واقعات سے قطعی ناواقف تھی، چنانچہ میں اس معاملے کی حد تک اسے بے قصور سمجھتا ہوں۔ لیکن اب یہ ساری باتیں بعد از وقت تھیں، زندگی موت کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ میں یہودی فطرت سے واقف تھا، میرے حصول کے لیے انہیں بھاری رقم ادا کرنی پڑی تھی۔ یہ رقم اس لیے نہیں ادا کی گئی ہوگی کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے مجھے نہایت نیک نفیسی کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیں، بلکہ وہ یقیناً میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں گے جو ان کے اندر سلگتی ہوئی انتقام کی آگ بجھائے گا۔ حالات بے حد خراب ہو گئے تھے اور اب میرے لیے کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح مجھے اس چینی نے ناشتہ دیا جو ایک پیالی چائے اور سینڈوچ پر مشتمل تھا۔ میں نے ناشتہ قبول کر لیا۔ چینی نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی، وہ ناشتہ رکھ کر چلا گیا۔ پھر دن کے 11 بجے کے قریب اسی چینی نے دوبارہ میرے قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ چلو باہر چلو، اس نے کھردری آواز میں کہا، اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ چینی مجھے لیے ہوئے اسی راہداری سے گزر کر ایک اور ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں 10-12 افراد موجود تھے، جن میں سے میں نے اس بوڑھے کو پہچان لیا جس نے ملر کو رقم دی تھی۔ باقی چہرے اجنبی تھے۔ 2 بہت زیادہ معمر یہودی بھی تھے جو لمبے لبادے پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ یہ ہے علی یار خان، وہ ذلیل مسلمان جس نے 4 نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ 4 یہودی نوجوانوں کے قتل کا انتقام صرف اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ جواب میں اسے قتل کر دیا جائے۔ انتقام کے لیے کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے گا جس سے ہمارے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، یہ بوڑھے نے تقریر کرنے کے انداز میں کہا۔ فی الوقت اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے پاس سے کاٹ لیے جائیں، ایک لبادے والے نے کہا۔ میں دست بستہ عرض کروں گا معزز بزرگ کہ ابھی ایسا نہ کیا جائے، ممکن ہے کہ اس کی اس طرح فوری طور پر موت واقع ہو جائے۔ اس طرح ہم ان دلوں کی آرزو پوری نہیں کر سکیں گے جنہیں ہم نے سان فرانسسکو سے بلایا ہے، بوڑھے نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے بوڑھے نے گردن ہلا دی، اور پھر وہ چینی اوشویا سے مخاطب ہو کر بولا، اوشویا، اس کی ابتدائی خاطر مدارت کرو۔ جواب میں اوشویا نے گردن جھکائی۔ وہ تمام افراد پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگے اور میں اس بڑے ہال کے درمیان تنہا رہ گیا تھا۔ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر اوشویا تھا جو اپنی قمیص اتار رہا تھا۔ اس کا اوپری بدن بے لباس ہو گیا اور گوشت کے تودے نظر آنے لگے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنی چھوٹی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ پھر یکایک اس نے حلق سے عجیب آوازیں نکالیں اور فضا میں لاتیں چلانے لگا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے بدن کو فضا میں جنبش دے رہا تھا۔ یہ منظر حیرتناک تھا۔ اتنے موٹے آدمی سے اس پھرتی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میں بھی ہوشیار ہو گیا تھا۔ اتنی خاموشی سے تو نہیں پیٹوں گا، میں نے دل میں سوچا، اور اوشویا پر نگاہیں جما دیں۔
چند ساتھ کی بے مقصد اچھل کود کے بعد اچانک اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن میں برق کی طرح کوند کر اس کی گرفت سے نکل گیا۔ وہ کافی زور سے گرا، لیکن نیچے قالین تھا، اس لیے چوٹ نہ لگی ہوگی۔ دوسرے لمحے وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب اس کے ہونٹ بھنچ گئے تھے اور چہرہ چقندر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ زمین سے اٹھ کر وہ پہلے ہی کیسے انداز میں دوبارہ اچھل کود کرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، اس بارے میں کوئی مؤثر کارروائی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں غیر محسوس انداز میں دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اوشویا میری طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اوشویا بے وقوف نہیں تھا۔ اس بار اس نے محتاط ہو کر حملہ کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عقب میں دیوار ہے اور اندازے کی غلطی اس کی ناک اور دانت برابر کر سکتی ہے۔ چنانچہ جوں ہی میں نے جگہ خالی کی، اس نے اطمینان سے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکا دیے اور پوری قوت سے گھوم گیا۔ گھومتے ہی اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر میں زمین سے کئی فٹ اچھل کر قالین پر جا پڑا تھا۔ اس بے پناہ طاقتور انسان کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حالانکہ قالین پر گرا تھا، لیکن مزہ آ گیا تھا۔ ناک پھٹ گئی تھی اور شاید نکسیر بھی پھوٹ گئی تھی۔ خون کے قطرے میری قمیض پر گرنے لگے، لیکن میں نے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اوشویا! دفتتاً وہی بوڑھا سخت آواز میں چیخا اور میری نگاہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ اس کے عقب میں جو بوڑھا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی ایک چھڑی دبی ہوئی تھی، جس کی مٹھی اوپر سے مڑی ہوئی اور کافی موٹی تھی۔ میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ زندگی تو جانی ہے، پھر مسلمان کی طرح کیوں نہ مرا جائے، میں نے سوچا۔ بوڑھے کی آواز نے جیسے اوشویا کو جگا دیا۔ وہ فضا میں قلابازیاں کھاتا ہوا پھر مجھ پر لپکا، اور اس بار اس کے ہاتھ نے میرے جبڑے ٹھیک کر دیے۔ یوں لگا جیسے بایاں جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ میں پھر اچھل کر بری طرح گرا تھا، لیکن جبڑے کی تکلیف بھول کر میں بے حد پھرتی سے اٹھا اور میں نے بوڑھے پر چھلانگ لگا دی۔ میری چھلانگ نپی تلی تھی، چنانچہ چھڑی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے الٹی طرف سے پکڑا، اور اس بار میں نے اوشویا کے حملے کا انتظار نہیں کیا۔ میں خود ہی دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑا، اور میرا پہلا ہی وار اوشویا کی پیشانی پر پڑا۔ اوشویا کی پیشانی ترخ گئی اور خون اس کی آنکھوں میں پھسلنے لگا۔ اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر یہودی بوڑھے چیختے ہوئے باہر بھاگ گئے۔ البتہ اوشویا آنکھوں سے خون پونچھتا ہوا پاگلوں کی طرح مجھ پر جھپٹا تھا۔ اگر خون کی چادر اس کی آنکھوں میں نہ رنگ گئی ہوتی تو شاید وہ دیوانگی کے عالم میں میری ہڈیاں ہی پیس کر رکھ دیتا، مگر اس صورتحال سے مجھے فائدہ حاصل ہو گیا۔ میں نے کئی وار اس کے شانے، بازوں اور بدن کے دوسرے حصوں پر کیے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس بار جو میں نے اس کی چھڑی ماری تو اس نے بایاں پاؤں اوپر اٹھایا۔ یہ بے مقصد نہیں تھا، اس نے جوجوتسو کے مخصوص انداز میں پاؤں اوپر اٹھایا تھا، چنانچہ چھڑی اس کے پاؤں پر پڑ کر ٹوٹ گئی، اور اب میرے ہاتھ میں اس کا پتلا حصہ رہ گیا تھا جو بیکار تھا۔ اوشویا نے سویپ کیا اور میرے پاؤں اس کے پیروں میں الجھ گئے۔ اس بار میں گرا تو پھر اس نے مجھے نہ اٹھنے دیا۔ میری گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایسا دباؤ ڈالا کہ بیک ایک میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے اسی قید خانے کی مسہری پر پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بدن کے بہت سے حصے دکھ رہے تھے، خاص طور پر جبڑا۔ جبڑے پر ہاتھ پھیرا تو سوجا ہوا معلوم ہوا۔ ظاہر ہے یہی ہونا چاہیے تھا۔ اوشیا دیو تھا، جان ہی نہ جانے کس طرح بچ گئی تھی۔ میں کراہتا ہوا مسہری سے نیچے اتر آیا۔ شدت کی پیاس لگ رہی تھی، اس لیے دروازے کے قریب جا کر میں نے زور زور سے اسے بجایا۔ پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے اوشیا موجود تھا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، جس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری آئی۔ پانی مل سکے گا؟ میں پیاسا ہوں، میں نے کہا، اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں گردن ہلا دی، پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ خاصی دیر میں واپس آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی، اور ٹرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کافی کی ایک پیالی بھی تھی۔ پانی پینے سے پہلے کچھ کھا لو، بھوکے ہوگے، وہ نرم آواز میں بولا، اور مجھے اس کے اس بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی۔ اسے تو مجھ سے نفرت کا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ شکریہ اوشیا، خاص طور سے اس کافی کے لیے، میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں نے بھی خوش مزاجی سے کہا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تمباکو پیتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، اور کھانے کی ٹرے لے کر مسہری پر جا بیٹھا۔ اوشیا دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا تھا، لیکن میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ بھوک بھی خوب لگ رہی تھی۔
اس لیے آن کی آن میں ساری چیزیں صاف کر گیا۔ اوشیا دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کافی ختم کی تو وہ بولا، اور کافی کی ضرورت ہے؟ نہیں اوشیا، لیکن تمہاری اس مہربانی کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ذاتی طور پر میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ طویل عرصے کے بعد کسی سے مقابلہ ہوا تھا، ورنہ چوہے ہی ہاتھ آتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر تم مارشل آرٹ سے واقف ہوتے تو بے حد خطرناک انسان ثابت ہوتے۔ دیکھو، میری قوم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن تم جس کا نمک کھاؤ گے اس کے احکامات کی تکمیل تو ضرور کرو گے۔ محترم سامعین، یہاں اس دلچسپ سلسلے کی قسط نمبر 4 اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی اقساط سے لطف اندوز ہونے کے لیے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔